اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات ممکن ہے۔ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بہت ہی قطعی، واقعی، فطری فیصلہ کیا ہے، اور فیصلے کے ساتھ اس فیصلے پہ عمل ہو جانے کی صورت میں جو کچھ تاریخ میں، کائنات میں، جو کچھ مشاہدات میں، جو کچھ فطریات میں ہوا، اگر یہ والا بند کر دیا جائے تو شاید یہاں سے یہ آواز کوئی ہے۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء برانتر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات ہے، بڑھا دیجیے آواز، ایک اور بلند صلوات ہے اللہ۔ جو کچھ تاریخ میں، جو کچھ اللہم صل علی محمد وآل محمد، جو کچھ فطریات میں، تاریخ میں اور حقائق کی دنیا میں، حقائق کی دنیا میں جو کچھ ہوا اس کی بھی اللہ نے اس آیت میں خبر دی ہے۔ اب خبر سنیے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے قرآن آج نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی اعجازی کیفیت ہے کہ جب بھی قرآن کو کھولیں، قرآن ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہے۔ جی، مادہ بدلتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ کپڑے ہمارے دادا جو پہنتے تھے وہ ہم نہیں پہنتے، گاڑیاں جو ہمارے، سواریاں جو ہمارے پردادا استعمال کرتے تھے ہم استعمال نہیں کرتے، کھانے جو ہماری دادیاں پردادیاں بناتی تھیں وہ آج کی عورتوں کو بنانے نہیں آتے، ایسا ہی ہے جی۔ مکانات جو ماضی میں ہمارے اب سے 100-200 سال پہلے تھے وہ آج ہمارے مکانات نہیں ہیں، مگر ہم نہیں بدلے، انسان نہیں بدلا، مادہ بدلا ہے، مادی وسائل بدلے مگر انسان نہیں بدلا۔ اور قرآن کا موضوع مادہ نہیں ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن گاڑیوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے لباس، قرآن کا عنوان ہی نہیں ہے ڈشیں، کھانے۔
قرآن کا عنوان ہی نہیں ہے مکانات کیسے ہونے چاہیے. ضمناً بات کرتا ہے, کہیں کہیں اگر مکان کی بات ہوئی ہے, سواریوں کی بات ہوئی ہے تو وہ ضمناً بات ہوئی ہے. اصلی موضوع قرآن کا یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بدلتے رہتے ہیں. جو چیز بدلتی نہیں ہے وہ ہے انسان. کل کا انسان گھوڑوں پر بیٹھتا تھا جی, کیونکہ قدرتی سواری تھی نا, تو اس پہ بیٹھنے والے کی شان بڑھتی تھی. اور آج جو انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی سواریاں ہیں, یہ جب تک ذلیل نہیں کر لیتی بیٹھنے بھی نہیں دیتی. ہاں, گردن جھکائے بغیر تو یہ بیٹھنے نہیں دیتی. ذرا بیٹھ کے دکھائیے اپنی گاڑی میں بغیر گردن جھکائے. جی, ماضی کی جتنی بھی مادی چیزیں تھیں وہ سب عزیزان گرامی آج بدلی ہوئی ہیں, مگر انسان نہیں بدلا. مجھے بتائیے کہ 1000 سال پہلے والا انسان ظالم تھا اور آج عادل ہو گیا؟ مجھے بتائیے کیا ظلم کا تعلق ظاہری دانش مندی سے ہے؟ بڑی اچھی اچھی اصطلاحیں یاد کرنے والے تو آج ظالم زیادہ نظر آ رہے ہیں. جدید زمانے کے لوگ آج زیادہ ظالم نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ ماضی کا انسان عادل تھا اور آج ظالم ہو گیا, یا ماضی کا انسان ظالم تھا اور آج عادل ہو گیا. انسان نہیں بدلا. جب انسان نہیں بدلا, اس کی وہ جو خواہشات نفسانی کا جو پرزہ ہے وہ سب میں ایک جیسا ہے. وہ 1000 سال پہلے والوں میں بھی وہی تھا, وہی پرزہ لگا ہوا تھا خواہشات نفسانی کا, خواہشات بدنی کا, خواہشات ذہنی کا. آج والے کے پاس بھی وہی لگا ہوا ہے. تو پھر انسان کہاں بدلا؟ تو بس پھر جان لیجئے کہ جب انسان بار بار وہی کام کرے گا تو پھر بار بار اسے ہدایت دینے کے لیے جس کتاب کی ضرورت پڑے گی وہ بھی وہی ہوگی جو ہر زمانے میں کام آ سکے. تو قرآن زمانے سے متعلق زمانہ بردار نہیں ہے. قرآن زمانہ بردار موضوع نہیں ہے. جب کھولیں ایسا لگتا ہے جیسے آج بات ہو رہی ہے. ایک بچہ کہنے لگا صاحب زمانہ جدید ہو گیا ہے, پرانا دین جدید زمانے کے ساتھ کیسے چلے گا؟ تو دین کا تعلق عزیزانی گرامی حقائق کے ساتھ ہے. دین کا تعلق مادیت کے ساتھ نہیں ہے, اور حقائق تبدیل نہیں ہوتے. میں مثال دے دیتا ہوں. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, المرء محفوظ تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مجھے بتائیے 1400 سال پرانا مولا کا قول کیا آج جدید زمانے کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے؟ آج بھی انسان جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی مادری زبان کون سی ہے, کس ماحول میں رہتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے. یہاں یہ بولتا ہے, وہاں اس کے شجرے کھل جاتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا. جی, یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ان 2 دنوں کے لیے سوچا کہ اس کے اوپر غور کروں, وہ اس کا ترجمہ سنیے ذرا. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. پھر ذرا دوبارہ سنیے, اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا. حق کو ہمیشہ سرداری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. حق کو ہمیشہ امامت کے لیے بنایا گیا ہے. حق کو ہمیشہ سرداری کے لیے بنایا گیا ہے. حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی, حق کی بات ہو رہی ہے, مجمع کی بات نہیں ہو رہی. حق کی بات ہو رہی ہے, وسائل کی بات نہیں ہو رہی. حق ہے. وہ حق اگر ٹوٹے جھلنگر پر بیٹھا ہو, حق اگر پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو, وہ اکیلا بھی ہو تو وہ لشکروں پہ غالب آتا ہے, اس لیے کہ وہ حق ہے. حق. یہ کیسی حقیقت ہے جو قرآن مجید نے سینکڑوں برس پہلے بیان کی ہے.
اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ خواہشات کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ حق خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کن کی خواہشات؟ اب یہاں پر اللہ نے باطل کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے حق کی شناخت کروائی ہے، مگر حق کے مقابل آنے والوں کو حیثیت ہی نہیں دی۔ جی ایک بڑی تعداد میں فورسز کے لوگ تشریف فرما ہیں، یہ قاعدہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے، یہ نفسیاتی جو ہے وہ حرب اور جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کو اگر اہمیت دو گے تو گویا تم نے تسلیم کر لیا کہ تم کمزور ہو۔ دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی تمہاری کامیابی ہے، اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی دشمن کی ناکامی ہے۔ لہذا یہ اللہ نے تو جتنا دشمن کو ذلیل کیا ہے اتنا شاید ہی کسی کو ذلیل کرنا آتا ہو۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ۔ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ کا نور تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ نے نور کے دشمن کو پھونکوں سے زیادہ نہیں مانا۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑی بڑی توانائیوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ یہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جان لو کہ وقتی طور پر شاید دشمن کامیاب ہو جائے، مگر جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے۔ جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو حق ہے۔ اب وہ خواہشات نفسانی کیا ہیں جن کی پیروی کبھی بھی حق نہیں کر سکتا؟ آپ کی توجہات اور شخصیات کی توجہات پر میں ممنون ہوں۔ جلدی سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ میرا مضمون آپ کے ہاتھ میں رہے۔ حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد ایک ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات سیدہ کی ذات پر ہے۔ جی خواہشات کیا ہیں کہ جن کی پیروی حق نہیں کرتا؟ میں دو خواہشات تو ایسی ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ کیا ہے وہ مصرع؟ ہزاروں خواہش، ہزاروں ڈاکٹر صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا کہ غزل ہو جائے گی پھر، اور یہ ممبر ہے۔ تو خواہشات کی تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر مشترکہ خواہشات کو نکالیں گے تو ابھی بڑی لمبی لسٹ بنے گی، اور ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ خواہشات کی فہرست بنائیں گے تو پھر گنتی میں نہیں آئیں گی۔ تو خواہشات ان گنت بھی ہوں تو جان لیجئے کہ حق ان کی پیروی نہیں کرتا۔ مگر معاشرے میں چند موٹی موٹی خواہشات ہیں جن کے بارے میں آپ سے عرض کروں۔ مثلا ایک خواہش یہ ہے معاشرے کے اندر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کثرت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ اچھا ہم زیادہ ہیں اس لیے حق ہیں، ہم زیادہ ہیں اس لیے حق بجانب ہیں، ہماری بات مانو اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں۔ یہ ایک خواہش نفسانی ہے۔ کبھی بھی اچھا یہ فطری طور پر بھی ایسا ہی ہے بھائی، کثرت کو کبھی بھی معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن مجید نے کثرت کو معیار قرار نہ دینے پر تو اتنا زیادہ کثرت پر گھمنڈ کرنے والوں کو ذلیل کیا ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ اکثرہم لا یعقلون، تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں مجمع دیکھ کر، تسلی رکھو، اکثر تو پاگل ہوتے ہیں، اکثر تو بے عقل ہوتے ہیں، اکثر کے پاس تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یفقہون، اکثر تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کثرت، اچھا کثرت پر غرور کرنے والے اور کثرت پہ گھمنڈ کرنے والے اتنا زیادہ بے عقلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی کثرت کو ثابت کرنے کے لیے وہ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں قبروں کو گننے کے لیے، اور کہتے ہیں ہمارا قبیلہ زیادہ ہے، آؤ ذرا قبرستان میں دیکھو کس کی قبریں زیادہ ہیں۔ لیکن نہیں عزیزان اکرامی، کثرت کو عنوان قرار نہیں دیا۔ اب آیت سنا دوں آپ کو،
ارشاد اور حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے خبیثوں کی کثرت بیان کی ہے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. حل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے میرے مصطفیٰ کہیں خبیثوں کی کثرت تمہیں متعجب نہ کر دے. خبردار کثرت خبائث، خبیثوں کی کثرت سے روب میں مت آنا. پروردگار عالم نے کثرت خبثا، خبیثوں کی کثرت کو معیاری نہیں قرار دیا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے تو ہمارے پاس 0.0000 کی تعداد جوڑتے چلے جائیے. آپ 2 لاکھ زیرو بھی لگا دیجئے. جی بے عقل لوگ، کم فہم لوگ، نا سمجھ لوگوں کی 0 لگاتے چلے جائیے. کوئی زیرو کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یہ سارے زیرو رہیں گے. جی اور بڑھ کے مشکل بڑھتی چلی جائے گی. 1 آدھ 2 4 کو تو سنبھال لینا آسان تھا، یہ تو تم نے کثرت کر لی، تم نے تعداد بڑھا لی. توجہ ہے حضرات کی؟ یہ طے ہو گیا کہ کثرت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. کس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ عقل کی بنیاد پر. جی استدلال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اب آ کر حضرت ابن عباس سے ایک صاحب نے کہا، جن صاحب نے کہا میں ان کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، مگر ایک صاحب نے تھے بھی بڑے صاحب، انہوں نے آ کر حضرت ابن عباس سے کہا ابن عباس اس لیے لوگوں نے علی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور امامت ہونا اچھا نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ بھی خواہش نفسانی ہے. لیکن پروردگار عالم نے تو بہت پہلے ہی انہیں جواب دے دیا تھا، خبردار یہ پیمانہ تمہارا پیمانہ نہیں ہے. اس لیے ایک گھر میں نبوت اور امامت کا جمع ہونا یہ مذموم نہیں ہے. دیکھا جائے گا ایک گھر میں 2 قابل لوگ ہیں، اگر ایک گھر میں 2 قابل لوگ ہیں تو نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی ہوگی. اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کا اعلان ہوا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اگر ایک گھر میں نبوت کے ساتھ امامت کا جمع ہونا ناممکن ہوتا تو حضرت ابراہیم فوراً سوال نہ کرتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں امامت، تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ابراہیم یہ سوال ہی تمہارا درست نہیں ہے، ہم ایک گھر میں نبوت اور امامت کو نہیں رکھتے. لیکن انہوں نے فوراً مانگا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، اور پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِمَامًا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا. یعنی اس گھر میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. یہ طے ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. دیکھا یہ جائے گا قابل ہے یا نہیں. اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کہ قابلیت نہیں ہے تو پھر کوئی منصب نہیں ملے گا. خواہشات نفسانی. عزیزان گرامی قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب برباد ہو جاتے. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے توجہات بھرپور ہیں، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائیں نا کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کی تھی، تو ان 1000 کتابوں کو سمندر میں بہا دینا. قرآن کہہ رہا ہے آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے. نہ آسمان گرا، نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، تو مانے کہ حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. حق عزیزان گرامی وہ اللہ کی طاقت کا نام ہے
کہ جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے معیارات کی بنیاد پر اپنے آپ کو منواتا ہے. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے. وقت بظاہر وقت اس کے خلاف جاتا ہے مگر آئندہ اسی کا ہوتا ہے. میں لفظوں کو اگر اور بدل کے کہوں کہ حق کے لیے ممکن ہے آج دشوار ہو مگر حق کے لیے کل خوشگوار ہوتا ہے. مستقبل حق کا ہوتا ہے, کل حق کا ہوتا ہے. حق پر رہنا اصل معیار ہے, سچ پر رہنا اصل معیار ہے. پروردگار عالم نے دو لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے, یا لفظ یوں کہوں کہ دو صفتوں کے حامل لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے. آج مقدماتی گفتگو ہے, کل اور بات کو اور اپنے ان جوانوں کے لیے روشن تر عرض کروں گا. کم سے کم دو معیارات کو پروردگار عالم نے سربراہوں کے لیے قرار دیا ہے. سب سے پہلا معیار لا ینال عہد الظالمین. سب سے پہلا معیار اللہ کا یہ منصب, حق کا عنوان, حق کی شناخت, حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حق کا ایک معیار, حق کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ جو حق کہلائے, جو حق کا عنوان پائے, اس کے لیے یہ بات بہت روشن ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. صاحب کردار ہونے کا ایک اور نام بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے وہ عادل ہو. میں بات نیچے سے شروع کر رہا ہوں بھائی, یعنی کم سے کم حق کا معیار ہمارے درمیان بھی تو کسوٹی یہی ہے نا جی, عادل ہو. عادل ہونا ضروری ہے. اور عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں جو جس چیز کی جو جگہ ہو, جس چیز کا جو مقام ہو, جس شے کا جو مقام ہو, جس فرد کا جو مقام ہو, جس بھی چیز کا جو مقام ہو, وہ اس مقام پر اسے رکھتا ہو. یہ عدل کی تعریف کر رہا ہوں. اور عربی میں اس تعریف کو کہا گیا وضع الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا. اب یہاں شے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شے سے مراد یہ مائک رکھنے کی یہ جگہ ہے تخت کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ. اسے اگر فرض کریں وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگا نا. اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو یہاں ممبر کے ساتھ رکھا جائے یا تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو ہمارے یہاں کثرت سے کہتے ہیں تخت کے ساتھ, تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو یہ اس کے لیے یہ عدل ہوگا اس کے حوالے سے. مگر یہ شے, ممبر کہاں رکھا جائے گا؟ ممبر یہاں رکھا جائے گا. ممبر کہیں مین گیٹ کے اوپر تو جا کے نہیں رکھا جائے گا, اس کی جگہ نہیں ہے. وہ جوتیاں باہر اتاری جائیں گی, امام بارگاہ میں تو نہیں لائی جائیں گی. ٹھیک ہے, امامہ, ٹوپی, صافہ سر پہ رکھا جائے گا. ہر شے, اب یہ ساری چیزیں جو بے جان چیزوں کو ہم کہتے ہیں شے, لیکن یہاں شے سے مراد بے جان چیزوں میں ہی محدود ہو جانا نہیں ہے, بلکہ یہاں ہر شے یعنی ہر چیز یعنی ہر وجود. جی, ہر وجود. ممبر پہ کون بیٹھے گا بھائی؟ جسے بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو وہ, یا جو کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی کچھ صلاحیت تو رکھتا ہو. جی, ممبر پہ کسی کو بٹھایا جائے گا؟ تو یہ یہاں بٹھانا, وہاں اٹھانا, وہاں ہٹا دینا, وہاں جو ہے وہ منع کر دینا اور وہاں اجازت دے دینا, یہ ساری چیزیں وہ عدل کی تعریف میں آئیں گی. وضع الشیء علی محلہ, عدل. کہاں کیا بات کرنی ہے, کہاں کیا بات نہیں کرنی, کہاں کسے کیا کہنا ہے, کہاں کس کے لیے کھڑا ہونا ہے, کہاں کس کے لیے کھڑا نہیں ہونا. جی, سرکار ہر ایک کے لیے تو نہیں کھڑے ہوتے تھے. جی, یہ ضمناً بات آئی ہے. تو ہر شے کو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے, رکھ دیا جائے, اسے عدل کہا جاتا ہے. معصوم تو 14 ہی ہیں, ایسا ہی ہے نہیں؟ مصطلح معصوم تو 14 ہی ہیں, یا عصمت کبریٰ پہ فائز ہستیاں تو صرف 14 ہیں. معصومین مانا کہ انبیاء بھی سارے معصوم ہیں, فرشتے بھی سارے معصوم ہیں. پھر ہم 14 ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہم 14 اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہے. عصمت کے درجات میں, کیفیات میں, عصمت کی شدت میں, عصمت کی گہرائی میں, عصمت کے وزن میں ان 14 سے زیادہ کوئی وزنی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 معصوم ہیں.
ورنہ جیسے میں نے عرض کیا فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی سارے معصوم ہیں. تو عدل، اور پھر ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا. توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ یہ عدل کو پہچاننے کے لیے عدل کی جو ضد ہے اس پر تبصرہ کیے بغیر عدل سمجھ میں نہیں آئے گا. عدل کی ضد ہے ظلم. ظلم، بس ہر وہ کام جو نہ درست کیا جائے، یعنی عدل کا عنوان نہ پائے، وہ خود بخود ظلم ہو جائے گا. مثلا آپ یہ جو میں نے مثالیں دیں، اگر وہ کام انجام دیا جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. یہ مائک اگر وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. جی، وہ جوتیاں اگر امام بارگاہ میں لے آئیں تو یہ ظلم ہوگا. یہ ممبر اگر دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اس کو اپنی جگہ رکھ دیں تو یہی عدل ہو جائے گا. تو عزیزو، عدل، اچھا یہ بھی ضمناً بات ہو جائے کہ عدل کا نام اور عنوان اور مساوات کا عنوان یہ دو علیحدہ چیزیں. اور قسط کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، وَاقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین، یہ قسط اور عدل کا بھی ایک فرق ہے، اور مساوات کا بھی ایک علیحدہ مفہوم ہے. اور ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یعنی آپ، میں، ہم عدل اور قسط سے بھی زیادہ گہرائی کی طرف سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں مواسات. عدل، مساوات اور مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات. برا نہیں ہے کہ ان مفاہیم سے، یہ مفاہیم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچہ میرا آشنا ہو جائے. عدل کی تو یہ تعریف ہو گئی، اور ظلم عدل کے ضد کی وجہ سے سمجھ میں آئے گا، اور ظلم کے اسباب بھی ہیں، وہ بھی یہیں کی گفتگو ہے. لیکن مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ کہ سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھا جائے. مگر اگر عدل اس کو نہیں مانتا، عدل کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں. جس کا جتنا جیسا مقام بنتا ہے ایسا اسے مقام دیا جائے، یہ ہے عدل. اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے، یہ ہے مساوات. اسلام دین عدل ہے؟ ہاں ہے. اسلام دین مساوات ہے؟ ہاں ہے. مگر اسلام تو ایک اور کلاس کو دینا چاہتا ہے، اور وہ ہے دین مواسات. یعنی سب سے خوبصورت اگر منظر بنے گا نا میرے عزیزو، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، سب سے خوبصورت منظر اگر بنے گا تو وہ مواسات کا منظر بنے گا. البتہ یاد رہے کہ عدل اور مساوات میں کہیں کہیں زور زبردستی چلتی ہے، لیکن مواسات میں زور زبردستی نہیں ہے. اختیار ہے، انتخاب ہے، پسند ہے، دل سے چاہنا ہے. مساوات سب برابر ہیں. اچھا، مواسات کیا ہے؟ مواسات اپنے آپ کو کسی اور پر قربان کر دینا، یہ جان کے کہ یہ حق میرا بھی تھا اور یہ حق اس کا بھی ہے، مگر میں اپنے حق سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور اپنا حق بھی کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں. یہ گھرانہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے. مثال دیتا ہوں. مساوات دو بھوکوں میں دو روٹیوں کو برابر تقسیم کرنے کا کہے گا. دو بھوکے ہیں اور دو ہی روٹیاں ہیں. مساوات والے کہیں گے ایک روٹی اسے کھلا دو اور ایک روٹی اسے کھلا دو. لیکن عزیزان گرامی، مواسات والے یہ نہیں کہیں گے. مواسات والے یہ کہیں گے خود بھوکے رہو، دوسرے کو پیٹ بھرنے کھانے دو. لہذا اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، لہذا مولا عباس کے القاب میں ایک لقب ہے ایھا المواسی. سلام ہو اس ابو الفضل عباس پر جس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا. جی، مواسی حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے. پانی پینا جائز تھا مگر حسین پیاسے. جی، پانی جب مل گیا پینا جائز تھا شرعی طور پر، مگر کیسے پی لیں؟ اس لیے کہ بھائی پیاسا ہے، بچیاں پیاسی ہیں. پیاسے لوٹنا ہی یہ مساوات نہیں ہے، مواسات ہے. اپنے آپ کو قربان کر دو. عدل، عزیزان گرامی، سب سے پسندیدہ ترین مضمون اگر حق کا اگر پسندیدہ ترین مضمون کوئی تلاش کرنا ہو تو وہ حق کا پسندیدہ ترین مضمون ہے عدل. مولا علی علیہ السلام کے جو
پسندیدہ مضامین تھے. ہمارے یہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ صاحب فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے اور فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے. اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں, ان کے قبضے کا مضمون مباہلہ ہے. حافظ بشیر صاحب جو ہے وہ معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں. لوگ فرمائش کر کے کہتے تھے جی معراج سنائیے گا, اور فلاں شاعر جو ہے فلاں کلام بہت اچھا کہتے ہیں, فلاں موضوع پہ اچھا لکھتے ہیں. علامہ مجلسی کا جو قبضے کا مضمون ہے وہ علوم حدیث ہیں, حدیث. علامہ محمد حسین طباطبائی جس علم پر قبضہ رکھتے ہیں, دسترسی رکھتے ہیں, وہ مثلا فلسفہ ہے. صحیح ہے. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اگر میں کہوں مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے, جس پہ علی سر چڑھ کر بولتے ہیں, ان مضامین میں جو مولا علی کے پسندیدہ ترین مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے عدل. علی مولا چاہتے ہیں یہ ہے کہ عدل معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو, انصاف معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو. اور جو لوگ ظلم کی بنیاد پر, زیادتی کی بنیاد پر, روب اور دھوس کی بنیاد پر معاشرے میں جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں, عدل نے, حق نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان کی پیروی نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو مٹا دے گا, وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا, مگر ان کی پیروی نہیں کرے گا. حق کا یہی طریقہ ہے. اب ایک عنوان عزیزان گرامی, حق کا اپنے آپ کو منوانے کا عنوان یہ ہے کہ عدل کی بنیاد پر کام ہو. فرمایا خبردار اگر کسی نے کسی کا حق چھین کر اس پیسے کو اپنی خاتون کو مہر کے طور پہ دے دیا ہو اور اس خاتون نے اس مہر کے پیسے سے پازیبیں خرید لی ہوں, تو میں علی وہ پازیبیں اتروا لوں گا. فرمایا مجھ علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک گھر میں فاقہ ہو رہا ہو اور برابر والے گھر کے اندر بریان بنائے جا رہے ہوں اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں طرح طرح کے غذاؤں کی. میں ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا. علی مولا معاشرے کو عدل کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر قسط کا مطلب یعنی تقسیم عادلانہ. ہر موضوع میں عدل کا عنوان آئے گا, مگر قسط کا عنوان ہر موضوع میں نہیں آئے گا. قسط کا موضوع آئے گا صرف اور صرف تقسیم کے عنوان پر, کہ جہاں کسی چیز کو تقسیم کیا جا رہا ہو وہاں پر لفظ قسط آئے گا. عزیزو, یہ بات بہت روشن ہے کہ اللہ نے جسے معیار حق قرار دیا ہے, یعنی مجھے اور آپ کو اس پر غرور کرنے کا حق ہوگا, تکبر کرنے کی اجازت ہوگی کہ اللہ نے جسے معیار حق قرار دیا ہے وہ ہمارا پہلا امام ہے. کون کہاں بیٹھا ہے, کون کسے مانتا ہے, کون کیا مانتا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں, مگر ہم جسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں اللہ نے اسی کو معیار حق قرار دیا ہے. لہذا نبی مکرم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے علی مال حق. تم جاننا چاہتے ہو کہ حق کی کسوٹی کیا ہے, حق کا پیمانہ کیا ہے, حق کا معیار کیا ہے, تو دیکھو علی مال حق, علی حق کے ساتھ ہے. والحق مع علی, اور حق علی کے ساتھ ہے. یہاں سرکار کا قول رکا نہیں. حضرت چاہتے تو یہی فرمان کو مکمل کر دیتے, مجھے اور آپ کو جرأت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا. حضرت فرما رہے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. مگر اور آگے بات بڑھتی ہے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی, یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. بس اگر آج میرے اور آپ کے زمانے میں, بھئی نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں, آج میرے اور آپ کے زمانے میں بھی کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے, تو وہ بتائے وہ علی کے پیچھے ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. فیصلہ یہ ہے کہ حق علی ہے اور علی حق ہے, اور ہر وہ وجود حق ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہو. اور یہ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں, کوئی ڈنڈے کی بنیاد پر اور کوئی جبر کی بنیاد پر تو اللہ مولا علی کو منوانا نہیں چاہتا. ممکن ہے کوئی پلٹ کے کہہ دے صاحب علی کو کیوں مانے,
تو جواب آئے گا علی کو کیوں نہ مانے؟ جب علم علی کے پاس سب سے زیادہ. صلوات پڑھے ذرا محمد وال. جب ایمان علی کا سب سے بلند، جب شجاعت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب غیرت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب عزت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب شجاعت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب سخاوت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب اللہ کی عبادت علی کے ہاں سب سے زیادہ، تو پھر کوئی اور لاؤ، پھر کوئی اور لاؤ کہ جو علی کا ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والا ہو. جب ہر میدان کا شہسوار علی، تو پھر حق ہے کہ علی کے پیچھے حق رہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو، ان مفاہیم کو، ان پیغامات کو بار بار دہرانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ نظریہ پہلے قائم ہوتا ہے اور اس پر عمل کا ماحول بعد میں بنتا ہے. مانا کہ نظریہ بہت سے لوگوں کا اچھا ہوتا ہے، مگر عمل کے میدان میں ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی تعداد سامنے آئے جتنی تعداد نظریاتی طور پر جمع ہوتی ہے. مگر یہ سوچ کے کہ صاحب یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بس گفتگو ہو رہی ہے، اس پہ عمل کہاں ہو رہا ہے، یہ سوچ کر نظریات کو بیان کرنا اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کرنا نہیں روکا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاس کے اندر اگر 25 سے 30 طالب علم ہوتے ہیں تو سب ایک جیسا پڑھنے والے نہیں ہوتے. جی کچھ پیچھے بیٹھتے ہیں اس معنی میں کہ ان کو آگے بیٹھیں گے تو بار بار استاد کو جواب دینا پڑے گا. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ نمبر کم لاتے ہیں، کچھ غیر حاضر رہتے ہیں، مگر وہ اس اسکول سے جڑے رہنے کی بنیاد پر بہرحال کہیں نہ کہیں پار لگ جاتے ہیں. مجھ جیسوں کا حال اس نظریے میں ایسا ہی ہے کہ ہم اس نظریے سے جڑے رہیں، اپنا اسکول پکا رکھیں، اپنی حاضری پکی رکھیں، اپنی آمد پکی رکھیں. اگر کہیں کمزوری رہ بھی جائے گی تو اس بنیاد پر پاس ہو جائیں گے کہ ان کی حاضری پکی تھی. اور انہی لوگوں میں سے، اس کلاس کے لوگوں میں سے ہی کوئی نکلتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، کوئی مثال انجینئر ہو جاتا ہے، کوئی بڑے جو ہے مقام تک فائز ہو جاتا ہے. وہ حضرت آیت اللہ خوئی سے کسی نے کہا تھا نجف اشرف میں ان کے زمانے میں کہ طالب علم نجف میں 5000 رہتے ہیں، خرچہ 5000 پر ہوتا ہے، مگر پڑھنے والے تو 500 ہیں. جی جن سے آپ کو توقع ہے، جیسا ہونا چاہیے، جتنے پڑھنے والے جس قابل جس معیار کے ہونے چاہیے وہ تو 500 ہیں. تو یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ تو 5000 پہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا خرچہ 500 پہ کیوں نہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5000 کی وجہ سے تو 500 پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. تعلیمی ادارے چلانے والے اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گفتگو کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں، اور یہ کوئی زور زبردستی اور جذبات کی بنیاد پر نہیں، عقلی شواہد کی بنیاد پر، تاریخی گواہیوں کی بنیاد پر، کہ نبی نے جو یہ فرما دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. تو جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں علی جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے حق بجانب ہونے کی جو کسوٹی بنانی ہے وہ یہ کہ میرا معیار، میرا شاخص، میرا سنگ میل، میرا رہنما، میرا کعبہ. بھائی خانہ کعبہ میں تو اللہ نہیں رہتا. جی اللہ مکے میں خانہ کعبہ میں تو نہیں رہتا، پھر ہم سب لوگ اس طرف رخ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ در حقیقت ایک سنگ میل ہے جو ہمیں منزل کا پتہ دیتا ہے. کعبہ منزل نہیں ہے. توجہ ہے برات کی؟ کعبہ منزل نہیں ہے. ایسے ہی مولا علی کا ذکر، توجہ چاہوں گا، ہمیں کسی منزل پہ لے جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو منزل ہے وہ ذات کردگار ہے. وہ جو ہدف ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا رستہ اپنائیں؟ وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے دور کرے گا یا وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گا؟ جی اسی عنوان کو حقیقت اور مجاز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. عشق اللہ کے ساتھ عشق حقیقی ہے،
اور عشق علی کے ساتھ عشق مجازی ہے، اور علی مولا کے علاوہ کسی سے بھی عشق غلط ہے. صلوات پڑھے تو میں عرض کروں. مجاز کا تعلق تو بھائی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی لفظ مجاز وہاں استعمال ہوگا جہاں اس کے لیے حقیقت متصور ہوگی. اللہ کا وجود ہمارے لیے منزل حقیقی ہے، عشق حقیقی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. اب وہاں تک لے کے کون جائے گا؟ جی وہاں تک کون لے جائے گا؟ جس کی وہاں رسائی ہوگی نا، جس کی اپنی وہاں رسائی نہ ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کتنی دفعہ آپ نے یہ آیت سنی ہے سورہ مبارکہ شورى کی آیت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی محنت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو. اب یہاں اکثر نے ترجمہ یہ کیا ہے، خود مجھ جیسے لوگ بھی رائج ترجموں میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں یہاں میرے کہاں ہے آیت میں؟ یہاں اللہ نے کب کہا ہے، یہ کب کہا ہے نبی نے کہ میرے قرابت داروں میں؟ لفظ قربہ ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، توجہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں. یہ جہاں نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اور نبی کے قربہ میں تو جھگڑا ہو جائے گا کہ زوجائیں شامل ہیں یا نہیں، مگر اللہ کے قربہ میں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ یہی ہے. اللہ کے قربہ میں تو بحث ہی نہیں ہے بھائی. یہ طے ہے کہ اللہ کے قربہ کون ہے. اللہ کے قربہ وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے. اور اللہ کے قریب کون ہے بھائی؟ موٹی موٹی باتیں ان بچوں کے لیے. کیا اللہ کے قریب ہونے کا معیار یہ نہیں ہے جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی؟ یہ کسوٹی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یہ کسوٹی نہیں ہے. یا علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. کیا یہ کسوٹی نہیں ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. کیا یہ کسوٹی نہیں ہے کہ اللہ کے قربہ کون ہے؟ کون ہے جو وہاں تک لے جائیں گے؟ کون ہے جو منزل تک پہنچائیں گے؟ لہذا علم کلام میں نبی کا ایک کام، نبی کا کام کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. تھک تو نہیں رہے؟ رسول کا کیا کام ہے وہ بیان ہوا ہے. علم کلام میں امام کا کیا کام ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. جی نبی کا کام ہے، نبی خاندان نبا کے خاندان کا لفظ ہے. لغت میں نبا خبر، نبی خبر پہنچانے والا. جی نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. وما علینا الا البلاغ، مانو نہیں مانو تمہاری مرضی. نبی کا کام ہے مانو نہیں مانو تمہاری مرضی. میرا کام تھا تو میں بتاؤں. نبی خبر پہنچانے والا، رسول خبر سمجھانے والا. بھائی نبی نے اتنا بتا دیا اللہ ہے، اب اس اللہ ہے کے تقاضوں کو رسول سمجھا رہا ہے. نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کام نبی کا ہے، یہ کام رسول کا ہے. نبی کا کام خبر پہنچانا، رسول کا کام خبر سمجھانا. توجہ ہے حضرات کی. اور امام کا کام ہے منزل تک لے جانا. لہذا جس کا کام منزل تک لے جانا ہے اسی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل. سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پہ مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے سنی بھائی کتابوں میں لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی کلمہ لکھا ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب دیوبندی عالم دین تھے فیصل آباد والے. بڑا مجھ سے میرا ان کا ایک تعلق احترام کا رشتہ تھا. ان کی خدمت میں جاتا تھا فیصل آباد، ان کے گھر بارہا جاتا رہا. جس سال ہم نے انہیں دعوت دی، بزرگ ہو گئے تھے،
ہم نے کہا جی کراچی میں ایک جلسہ رکھتے ہیں ایک میلاد کا، نبی کی سیرت کے اوپر آپ سے خطاب کا اتفاق ہوا کہ ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ نماز شب پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے رحلت کر گئے جی. تو مفتی اسحاق صاحب اپنے مجمع میں فرمانے لگے کہ یہ جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں نا علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، تو اپنے مجمع سے کہنے لگے کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع سے انہوں نے پہلے کہلوایا، وہ کلپ موجود ہے ان کا، سارے مجمع سے کہلوایا، سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے بس فرق یہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. اور وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد. نہیں یار ایک اور بلند صلوات. میرے ایک بھائی باہر سے مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر آواز نہیں پہنچ رہی ہے دوستوں کو، تو بھائی اس سے زیادہ تو میں چیخ نہیں سکتا، تو یہ کام تو مائک کا کام ہے. تو کل انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ بولیے تو ہو جائے گا. ایک بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد. بات میرے عزیزوں بہت روشن ہے. جو مطلوب تک پہنچائے، جی بہتر کیا ہے کچھ میرے دوستوں نے، جو مطلوب تک پہنچائے، جو منزل تک پہنچائے، جو مقصود تک پہنچائے، جو حقیقت تک پہنچائے، وہی عنوان مجاز رکھے گا. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں ضم ہو. اب جو اللہ میں گم ہو گیا ہو، اللہ میں ضم ہو گیا ہو، اسی کا حق ہے کہ اس میں گم ہوا جائے. اس کو کہیں گے مجاز اور اسے کہیں گے حقیقت. اس گھر کا کام، اس ہستی کا کام، اس خانوادے کا کام یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں. ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب. اور کیونکہ کام بڑا ہے، کام بڑا ہے، تو اس بڑے کام کے لیے اللہ نے اس بڑے وجود کے ساتھ کچھ معاونین کو قرار دیا ہے جنہیں اولیاء الہی کہا جاتا ہے. یہ ولی مطلق ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی ہستیاں ہیں جو اولیاء الہی ہیں. ان کا کام ہے ان تک پہنچانا اور ان کا کام ہے اللہ تک پہنچانا. لہذا جتنے بھی اولیاء آپ کو دنیا میں ملیں گے وہ سب علی کے مرید ہیں. توجہ ہے بات کی. یہ جتنے بھی آپ کو ولیوں کے مزارات ملیں گے، جتنے بھی آپ کو صوفیہ ملیں گے، عرفا ملیں گے، یہ سب مولا علی علیہ السلام کے مرید ہیں. مرید ہونے کو دوسرے لفظ میں کہہ لیں ان سب کا روحانی سلسلہ علی تک جوڑتا ہے. یہ کوئی 12 سلسلے ہیں، اس میں ایک نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے، مگر جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں، بہت واضح بات ہے نا. خود حضرت ابوبکر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب. کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. جی یہ جتنے بھی سلسلے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، یہ جو عرفانیات کے، یہ جو تصوف کے، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں سوائے نقشبندیہ کے، وہ سب کے سب مولا کائنات تک جاتے ہیں. اور نقشبندیہ کا بھی میں نے آپ کو حال بتا دیا کہ وہ بھی علی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. جی کیا یہ روشن مثال نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب اعلان خلافت ہو گیا، خفا تو نہیں ہے آپ، جب اعلان خلافت ہو گیا تو 6 مہینے کے بعد مولا کائنات نے حضرت ابوبکر کو اپنے گھر بلایا. کہیں ہوتا ہے ایسا کہ خلیفہ وقت کو، حاکم وقت کو کوئی اپنے گھر بلائے اور وہ بھی آ جائیں اور بلاتے وقت کہیں کہ فلاں کو ساتھ نہ لانا؟ بھائی نام نہیں آیا تو میں نام کیوں بتاؤں، مجھے نام نہیں پتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور وہ آ جائیں، اور وہ جب آ جائیں تو ان سے شکوہ شکایت ہو کہ یہ کیا کیا آپ نے. یہ نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کیا ہے کہ ان کے بھی مرشد علی مولا بتا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے چلنا ہے. جی
دور حضرت ابوبکر کا لے آیا تو کچھ دیر اس دور میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. زلزلہ آ گیا مدینے میں, حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے, سارا شہر کانپ رہا تھا, دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں, سارا شہر. مدینہ بھی وہ شہر ہے جو شہر فیصلے کرنے کا شہر ہے. لہذا صحابہ کرام کی کیونکہ تعدادی مدینے میں, صحابہ کرام 90% مدینے میں تھے, تو مدینے کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جاتا تھا. یہ ان بچوں جوانوں کے لیے میں نے تاریخ اسلام کا ایک صفحہ ایک لفظ میں سنا دیا. مدینے کا فیصلہ آخری فیصلہ اس لیے ہوتا تھا کہ 90% سے زیادہ صحابہ کرام نبی کو جنہوں نے دیکھا, نبی سے جنہوں نے سیکھا, وہ مدینے میں رہتے تھے. اب سارا شہر حضرت ابوبکر کے دروازے پر ہے. انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلیں. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مولا علی کے دروازے پر آئے, دستک دی, مولا نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر کی آواز آئی, یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے, میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. تو کہا سارا شہر کانپ رہا ہے, سارا شہر گر جائے گا, لوگ مر جائیں گے. حضرت نے اپنی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا, شہر کانپ رہا تھا, مولا زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو, اور پیار کرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی, کیا ہو گیا, آرام سے رہ. وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے فرمایا سب اپنے گھروں کو چلے جائیں, اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا, یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب زمین کانپے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان میں علی ہوں. حق کا معیار علی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہر شخص کو مولا کے دروازے پر آنا ہے جی, آج نہیں کل سب کو آنا ہے. اسی لیے مجھے اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ڈنڈا کنٹھا کلابا جی گلے میں ہار پھول ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے, آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ حقیقت بولتا ہے. البتہ جہاں میں مولوی تبلیغ کے لیے نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس کا بڑا کام ہے, وہ تانے بھی سنتا ہے, وہ تشنی بھی سنتا ہے, وہ چپتے ہوئے جملے بھی سنتا ہے, وہ دھتکارا بھی جاتا ہے, وہ جی اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں, اس کی توہین بھی ہوتی ہے, مگر اس کی نگاہ میں صرف علی ہوتے ہیں, صرف علی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس کو صرف اور صرف اپنے مرشد اپنے مولا کی فکر ہوتی ہے, وہ ان کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. آخری زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے نا, وہ منوائے گا. اس نے منوانا شروع کر دیا, اس نے منوانا شروع کر دیا. چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جی, پڑھے لکھے جلادوں کے چہرے کھل رہے ہیں جی, پینٹ کوٹ والے ٹائیوں والے ملاؤں کے چہرے کھل رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو داڑھیوں والوں کے ساتھ تھا, شدت پسندی کا مسئلہ, دہشت گردی کا مسئلہ تو مذہبی حلیوں والوں کے ساتھ تھا. اب روشن ہو رہا ہے کہ ایک قصہ کچھ اور ہے. ماضی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا جن کی داڑیاں بڑی کروائی گئی تھی, اور آج جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ سامنے آ گئے کہ ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس حقیقت کو کھولنے والا بھی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلنے والا ہے. لہذا حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. حق ہے, چاہے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے.
میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. اس لیے علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو. علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ بھی ہو. اس کسوٹی پر جو مولا علی نے کسوٹی دی ہے اس کی بنیاد پر میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے یقین ہونا چاہیے. آج ان کی قبر، آج مولا علی کا مزار، آج مولا عباس کا مزار، امام رضا کا مزار، کاظمین سامرہ میں اللہ کے خاص ولیوں کے مزار لوگوں کو حیات تقسیم کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، جو ہمیں زندہ رکھتی ہے؟ وہ ان کا تذکرہ ہے، وہ ان کا تذکرہ ہے. اور اس تذکرے کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ہی ہے عزیزو، ایسا ہی ہے. آج روز ضربت ہے. مولا علی علیہ السلام بستر پر ہیں. علی مولا ہمارے درمیان ایک دن کے مہمان ہیں. اپنے آپ کو ذرا کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے، جہاں مولا اپنے چاہنے والوں سے ایک ایک کر کے ملاقات کر رہے ہیں. دروازے پہ رش ہے، ملنے والوں کا ہجوم ہے. ہر شخص چاہتا ہے علی کو قریب سے دیکھے. اور حضرت امام حسن آ کر فرماتے ہیں بابا بابا. حذیفہ یمان آ گئے ہیں بابا. حجر ابن عدی آ گئے ہیں بابا. ساسا ابن سوہان آ گئے ہیں. اور جب سب چلے جاتے تھے تو چند ایسے صحابی تھے جو مولا کے دروازے سے اٹھ کے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اجرکم اللہ. ان میں ایک نام حضرت ساسا ابن سوہان کا ہے. سوہان ابن عبدی کے پوتے ساسا، سواد عین سواد ہا سا. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اذن بازیابی ملا کہ میں مولا کی زیارت کے لیے اندر جاؤں تو کہتا ہے کہ علی کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا. اس رومال کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا. اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے ہیں میرے عزیزوں رونے کے لیے؟ یہ جو ایام ہے، ایام شہادت امیر المومنین، یہ جناب زینب کے یتیم ہونے کے ایام ہے. اگرچہ جناب زہرا کی شہادت پر یہ بچے ماں سے محروم ہو گئے تھے، جناب امام حسن، امام حسین، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، مگر مولا علی علیہ السلام نے ان بچوں کو ماں بن کے بھی پالا اور کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کی ماں نہیں ہے. جو جو بیویاں گھر میں آئیں وہ سب کنیز زہرا بن کر آئیں اور ان بچوں کی خدمت میں لگی رہیں. اتنا احساس کرتی تھی ان بچوں کا، اور اپنے بچوں سے کہتی تھی عباس تم حسین کے بھائی نہیں ہو، تم حسین کے نوکر ہو. عباس تم زینب کے بھائی نہیں ہو، زینب تمہاری بہن نہیں ہے، تمہاری آقا زادی ہے. لہذا خبردار انہیں اپنی بہن کی نیت سے اور نگاہ سے مت دیکھنا، انہیں اپنی مخدومہ، اپنی معظمہ، اپنی سردار بی بی کی حیثیت سے دیکھنا. اور ان بچوں نے محمد حنفیہ ہوں، حضرت محمد ابن ابی بکر ہوں، یا حضرت عباس علمدار ہوں، ان سارے بچوں نے ان بچوں کے ساتھ ویسے ہی رکھا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں. مگر عزیزو، جناب زہرا کی شہادت کے موقع پہ جناب زینب 3.5 سال کی ہیں، مگر مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جناب زینب کی عمر 30 برس سے زیادہ ہے. اتنی طویل عمر بابا کے ساتھ رہنے والی بی بی اب بابا کا جنازہ دیکھے گی.
عجیب داستان ہے مولا علی کے ان واقعات کی، عجیب انداز ہے مولا کی زندگی کا. جب 40ویں ہجری آئی، ہجرت کی 40واں سال جب آیا، جو مولا کی شہادت کا سال ہے، 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے نا، نبی کے تقریباً 30 سال کے بعد. تو جس سال یہ ماہ رمضان آیا، 40ویں ہجری کا ماہ رمضان آیا، تو پہلی رمضان سے مولا علی نے اشارے دینا شروع فرمائے کہ یہ علی کی زندگی کا آخری رمضان ہے. کہیں سے گزرتے تھے تو چاہنے والوں کو اشاروں میں بتاتے تھے اب علی کچھ دن کا مہمان رہ گیا ہے. ایک دن ایک بازار سے گزر رہے تھے تو پنساری کی دکان سے ایک صحابی رسول باہر آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. فرمایا کیا خریدا ہے؟ تو کہا مولا یہ چیزیں خریدی ہیں اور میں نے خضاب بھی خریدا ہے. تو حضرت نے فرمایا تم نے خضاب کیوں خریدا ہے؟ کہا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے اپنے بالوں کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے. تو جیسے انہوں نے یہ کہا نا تو آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں سے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ہاں کچھ لوگ تو اپنے بالوں کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خریدتے ہیں اور کسی کی داڑھی اس کے اپنے سر کے خون سے رنگین ہوگی، کسی کی داڑھی اس کے اپنے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی. یہ اشارے دے رہے ہیں میرے مولا. خطبہ دے رہے تھے، 17واں روزہ تھا، 17واں روزہ تھا، یعنی 2 دن کے بعد مولا کو ضربت لگے گی. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، مولا کے سارے بیٹے مجمع میں ہیں. مجمع میں ایک دیکھ کر امام حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ مولا کو معلوم ہے کون سا روزہ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے. تو پھر امام حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، بتاتے رہے، احساس دلاتے رہے علی اب تمہارے درمیان کچھ دن کا مہمان ہے. اجرکم اللہ. پہلی رمضان سے میرے مولا روزانہ کسی نہ کسی، اس سال انداز ہی کچھ اور تھا مولا کا. یہ 40ویں ہجری کا جو رمضان آیا تھا اس میں مولا کا انداز سالوں کی طرح، ہر سال کی طرح نہیں تھا. کسی نہ کسی صحابی کے گھر افطار فرماتے تھے، کسی کے لیے تو خود فرماتے تھے ان سے کہو میں آج تمہارے گھر افطار کروں گا. کیا کھاتے تھے علی؟ کیا کھاتے تھے علی؟ ایک کھجور کا دانہ، ایک نمک، جو کی روٹی. اس سے زیادہ مولا کے دسترخوان پہ کوئی چیز مولا کے ادب اور احترام میں کوئی رکھتا بھی نہیں تھا کہ اگر میں رکھ دوں گا تو علی خفا ہو جائیں گے تم نے اتنی چیزیں رکھ دی. روزانہ کسی نے کسی کے گھر افطار فرماتے تھے. امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم سے جا کے کہو کہ آج میں ان کے گھر افطار کروں گا. کون سا روزہ؟ 18واں روزہ جو کل دن گزرا ہے نا، یعنی جو آج سحری آئی ہے. یہ مولا نے سارے دن ساری رات اپنی بیٹی کے گھر گزارا. اچھا لگتا کچھ ایسا ہے کہ بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو باپ سے تعلق ہے اس میں کچھ انفرادیت ہے. بیٹیوں کے ساتھ باپ کا تعلق اور باپ کا بیٹیوں کے ساتھ تعلق بیٹوں کے نسبت غیر منفرد ہوتا ہے. اور یہ منظر میں نے کربلا میں بھی دیکھا ہے. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا نا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے گھوڑا رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. اور جب جناب سکینہ نے محسوس کیا نا کہ بابا آ گئے تو خیمے سے باہر آئی، خالی گھوڑا دیکھا. تو اب بیٹی کا باپ سے پیار دیکھیے، ذوالجناح کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ روائے. فرمایا بیٹا حسن بہن سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افطار کروں گا. جناب ام کلثوم بابا میرے گھر آ رہے ہیں، بابا میرے گھر آ رہے ہیں. بابا کے لیے مسلح لگا رہی ہیں، بابا کے لیے بستر بچھا رہی ہیں. اور جب پہنچے میرے مولا افطار کے لیے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس پر جناب ام کلثوم نے جو کی روٹی جو علی کے پسندیدہ روٹی تھی اور نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا تھا.
تو ان تین چیزوں کو دیکھ کر جناب ام کلثوم کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ اے میری بلال، اے میری بچی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اے میری بچی، حلال چیزوں میں حساب دینا پڑے گا، حرام چیزوں پہ تو عذاب ہے۔ تمہیں کبھی یاد ہے تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں ہوئی ہوں؟ بی بی فرماتی ہیں جب بابا نے مجھے ٹوکا کہ تم نے اتنی چیزیں کیوں رکھ دی، تو بی بی فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ کے ساتھ افطار کر لیں، تو ہاتھ کو روک دیا، ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو، میں جو کی روٹی اور نمک سے افطار کروں گا۔ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ آپ کو مولا علی کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ بی بی فرماتی ہیں ساری رات میرے بابا مصلی عبادت پر رہے اور ہر کچھ دیر کے بعد مصلی سے اٹھتے تھے اور صحن میں آ جاتے تھے، اور صحن میں آ کر آسمان کی طرف کسی چیز کو تلاش کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر تلاش کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ تیسری مرتبہ جب میرے بابا آئے تو آسمان کو جب دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ چونک کے فرمایا ہاذہی لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے مڑ کر دیکھا اور کہا بابا یہ کیسی رات ہے؟ فرمایا بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میری بچی سب کو دنیا سے جانا ہے، سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا دوبارہ اپنے حجرے میں مصلی عبادت پر آئے اور دوبارہ تجدید طہارت کی امامہ سر پہ رکھا، ابا دوش پہ لی، کمر میں پٹکا باندھا، نالینیں پیروں میں لی، اور مولا اٹھ کر اپنے مصلی سے، اپنے حجرے سے، بی بی کے گھر کے حجرے سے دروازے کی طرف جانے لگے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا جا رہے تھے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جو کونوں میں چھپی بیٹھی مرغابیاں تھیں، رات کی تاریکی میں پرندہ کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے نا، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں پرندہ کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جو میرے گھر کی مرغابیاں بطخیں کونے لیے بیٹھی تھی نا، وہ پھڑ پڑھاتی ہوئی باہر آئیں اور میرے بابا کی آبا کو اپنی چونچ میں دبانے لگی۔ بابا چھڑاتے تھے اور وہ پھر پکڑ لیتی تھی، تو بابا بیٹھ گئے اور ان کے سر پر ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں بابا دروازے کی طرف گئے تو زنجیر در نے کمر میں لپٹ کے روک لیا، تو مولا نے زنجیر در کو، دروازے کی زنجیر کو اپنے کمر سے کھولا اور پھر ام کلثوم کی طرف دیکھ کے فرمایا ام کلثوم تمہاری تو دیواریں بھی دروازے بھی میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے بابا چلے گئے اور جب مولا مسجد میں پہنچے نا تو وہ شخص جس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی اور 1000 درہم کا زہر خریدا تھا اور تلوار کو آگ میں جلا جلا کے زہر میں بجھاتا رہا اور تلوار کو زہر پلاتا رہا، وہ شخص بھی مسجد کے اندر موجود تھا۔ میرے مولا نے آواز دی اٹھو نماز کا وقت ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں سو رہے تھے، یہ بھی اوندھا سو رہا تھا۔ مولا مصلی عبادت پر گئے، میرے مولا نے پہلے نماز شب کو مکمل کیا اور اس کے بعد علی نے نماز فجر کے لیے صفوں کو درست کیا، نمازی آنا شروع ہو گئے، صفیں درست ہو گئیں۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی مولا نے سر سجدے میں رکھا، وہ ظالم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے وہ ظلم کیا جو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ مولا نبی نے فرمایا تھا یا علی تمہیں کائنات کا سب سے بڑا شقی مارے گا۔ اس نے وہ تلوار فضا میں اٹھائی اور مولا کے پہلے سجدے میں ہی علی مولا کے سر پہ وہ تلوار ماری، تلوار کا لگنا تھا، سر کھلنا شروع ہوا اور علی مولا کی آواز بلند ہوئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آوازیں بلند ہونے لگی الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین، آوازیں روحے بلند ہونے لگے۔ امام حسن آگے بڑھے، امام نے فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ میرے مولا امام حسن نے بابا کو سہارا دے کر بٹھایا، فرمایا مجھے ذرا دیوار کے ساتھ بٹھا دو۔ محراب کی دیوار کے ساتھ مولا کو بٹھا دیا گیا، امام حسن نماز مکمل کرا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور مولا کے سر پہ پٹی باندھی جا رہی ہے جو خون تیزی سے بہ رہا ہے۔ سنیں گے، رو رہے ہیں نا آپ؟ جب مولا کے سر پر مولا حسن نے پٹی باندھنا شروع کی نا تاکہ خون رکے، وہ زخم رکے، تو ایک مرتبہ فرمانے لگے بیٹا پہلے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟
فرمایا بابا آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی. کہا بیٹا اسی زخم میں شہید ہو جاؤں گا. امام حسن نے نماز مکمل کروائی، اجرکم اللہ. جب نماز مکمل ہوئی تو امام کو اٹھانا چاہا کہ بابا گھر چلیں، بابا گھر چلیں. تو جب مولا نے 2 قدم اٹھائے نا تو فرمایا بیٹا اب کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا. فرمایا بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایک قالین بچھایا گیا، اس پہ مولا کو لٹا کر بیٹے اب مولا کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف حضرت عباس، ایک طرف حضرت امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، ان بچوں نے مولا کو اٹھانا چاہا. سنیں گے سرہانے کی طرف امام حسن تھے، امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. مولا علی کے چہرے پہ جا کے آنسو کا قطرہ ٹپکا تو مولا نے آنکھیں کھول کے دیکھا. فرمایا بیٹا حسن رو رہے ہو؟ بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. بیٹا جانا سب کو ہے مگر ایسے جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، حوصلہ کرو میرے لال. پھر ایک مرتبہ دیکھا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا کو تمہارا رونا پسند نہیں تھا، تمہارے نانا کو گوارا نہیں تھا کہ حسین روئے. میرے لال آنکھوں سے آنسو صاف کرو، مجھے تمہارا رونا گوارا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا، عباس رو رہے ہو؟ خبردار میرے لال رونا نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں. سنیں گے عزیزانو آخری جملے کہہ رہا ہوں. مسجد سے لے کے گھر تک کبھی حسن کو آواز دے رہے حسن رو نہیں، حسن رو نہیں، حسین رو نہیں. یہ وہ مصائب ہیں جو 3 سال پہلے آیت اللہ خامنائی نے روز شہادت، مولا علی کی روز شہادت آیت اللہ خامنائی نے پڑھے تھے. یہ میں نے ان سے سنے ہیں جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا حسن رو نہیں، بیٹا حسین گریہ نہیں کرو، عباس آنکھوں سے آنسو صاف کرو. لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو ہم نے دیکھا تو علی خود رو دیے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زینب کو اپنے سینے سے لگایا، اے میری زینب یہی کوفہ ہوگا. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین.